امت، سمپل پہلا سوال صرف یہ بنیادی سوال واضح کر دیجئے کہ امت سے کیا مراد ہے، ارشاد۔ جیسے کہ سورۃ الانبیاء کا سلسلے وار مختلف پیرایوں میں مطالعہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور سورۃ الانبیاء کی بھی آخری آیات میں سے چند آیات ہیں جن کا آج ہم نے انتخاب کیا، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں آئے تو ان کے ہاں تمہیں یکسانیت نظر آئے گی، دعوت کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے اینڈ سو آن۔ اب پہلا سوال یہ کہ امت کا لفظ یہ کیا ہے بھلا؟ امت کا لفظ سے بنا ہے، اور عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، اور کا لفظ کسی شے کی جڑ اور بنیاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرو میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ امت کا لفظ کیا ہم مقصد لوگوں کے لیے، ہم خیال لوگوں کے لیے، ہم فکر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات بجا ہے۔ ایک تو تمام انسانیت کو بھی امت اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اگر ایک اور کامن فیکٹر کو دیکھنا چاہیں تو تمام انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام، تو اگر امت کے مفہوم میں ہم مقصد ہونا، ہم خیال ہونا، ہم فکر ہونا، یا کوئی کامن فیکٹر کا ہونا، ایک جڑ و بنیاد کا مشترک ہونا قرار پاتا ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، تو ساری انسانیت بھی ایک معنی میں امت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرق یہ بھی کرتا ہے، یا ہم اس کو اپنی تشریحات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر ہوتے ہیں اور ان کی ایک امت ہوا کرتی ہے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے دعوت قبول کی ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی ہوتی، یہ معروف بات ہماری گفتگو میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، مگر ایک وہ پہلو گروہ ہوگا یا افراد ہوں گے یا لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا، قبول کر لیا رادر کہیں گے، بہتر لفظ ہوگا، تو وہ امت اجابت ہو گئے، دعوت قبول کرنے والے۔ اور ایک وہ طبقہ ہوگا جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو امت دعوت کہا جائے گا۔ یہ فرق بھی ایک کیا جاتا ہے۔